سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ، فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ، سواک عند حلول الحادث العمم، محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد، معزز محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقریباً پچھلے 6-7 جمعوں سے خطبہ جمعہ شریف روح نماز کے حوالے سے ہمارا جاری تھا۔ پچھلا جمعہ شریف فلسطین کے حوالے سے اہم موضوع پر چند گزارشات پیش کی۔ آج انشاءاللہ العزیز روح نماز کے عنوان کا آخری حصہ آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ دعا کیجئے اللہ تعالی ہماری زبان پہ حق کا کلمہ جاری فرمائے اور ہمیں سنا کے سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات کو تسلسل کے ساتھ حاضری کی سعادت نصیب ہوتی ہے، ان کے علم میں ہوگا کہ ہماری گفتگو 2 سجدوں تک پہنچ چکی تھی اور آخر پہ یہ بات ہو چکی تھی کہ باقی تمام ارکان ایک رکعت کے اندر ایک بار ہیں، پر سجدہ 2 بار ہے، اس واسطے کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس کو چڑھایا جائے، کہ اسے پتہ چلے کہ جس عمل کو میں نے نہیں کیا، رب کریم جل شانہ نے اپنے بندوں پر ایک رکعت کے اندر یہ عمل 2 بار لازم کر دیا ہے۔ سجدہ 2 بار کرنے کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ دوسری رکعت کا، اور دوسری رکعت بالکل ہو بہو پہلی کی طرح۔ پھر جو اختتامی مرحلہ آتا ہے سجدوں کے بعد، وہ ہے تشہد التحیات کا۔ التحیات اگر 2 رکعتیں ہیں تو یا 4 رکعتیں ہیں، تو جو آخری التحیات ہے وہ لازمی، ضروری اور فرض ہے۔ قعدہ اخیرہ وہ فرض ہے، وہ رہ گیا تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ اور درمیان میں جو التحیات ہوتا ہے، یعنی 3 رکعتیں ہیں یا 4 رکعتیں ہیں، تو 2 رکعتوں کے بعد جو قعدہ ہے اس کو قعدہ اولیٰ کہا جاتا ہے، پہلا قعدہ، وہ واجب ہے۔ اگر کسی کا بھولے سے رہ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز ادا ہو جائے گی۔ آپ 4 رکعتیں پڑھ رہے تھے، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد یاد نہیں رہا قعدہ کرنا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، پورا کھڑے ہونے کے بعد یاد آیا، اب واپس نہیں پلٹنا، اگلا حصہ نماز کا اس کو جاری رکھو اور آخر پہ سجدہ سہو کر لیا جائے گا تو نماز صحیح طریقے سے ادا ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص واپس پلٹ آتا ہے تو وہ گناہگار ہوگا۔ کیونکہ قیام ہے فرض اور وہ درمیانہ تحیات تشہد قعدہ وہ واجب ہے، تو فرض چھوڑ کر واجب کی طرف پلٹنا یہ ٹھیک نہیں، لیکن نماز ہو جائے گی۔
اور آخری قاعدہ یہ فرض ہے، اس کے کیے بغیر نماز ادا نہیں ہوگی۔ اس پہ ایک بات مسئلہ سمجھ لیجئے اور پھر میں اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں۔ جو آخری قاعدہ ہے، مثال کے طور پہ اگر آپ 4 رکعتیں پڑھ رہے تھے فرضوں کی، ظہر کے فرض تھے، عصر کے تھے یا عشاء کے تھے، یا 3 رکعتیں پڑھ رہے ہیں مغرب کے فرض تھے، 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں فجر کے یا جمعہ کے فرض تھے، آخری قاعدہ جو آخر پہ اتحیات بیٹھتے ہیں وہ بھول گیا اور آپ اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، یعنی نماز آپ کی مکمل ہو چکی تھی لیکن بھول کر آپ اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے 5ویں رکعت میں، تو وہاں پہ شرعی حکم یہ ہے کہ 5ویں رکعت میں بے شک آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، بے شک ساتھ سورت ملا لی، جو ہی یاد آیا کہ میری 5ویں رکعت ہے فوراً بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کر اتحیات پڑھ کے اپنی نماز کو مکمل کر لو، سجدہ سہو کر لینا اور نماز ادا ہو جائے گی۔ بے شک آپ نے رکوع بھی کر لیا تب بھی جا کے یاد آیا تو بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کر اتحیات پڑھ کے سجدہ سہو کر کے اپنی نماز کو مکمل کیا جائے۔ 4 رکعتوں والی فرض نماز تھی اور آپ کھڑے ہو گئے تھے 5ویں رکعت میں، اور 5ویں رکعت پوری پڑھنے کے باوجود بھی آپ کو یاد نہیں آیا کہ میری 5ویں رکعت ہے، 5ویں رکعت کا آپ نے سجدہ کر لیا تو آپ کے پچھلے سارے فرض جو 4 رکعتیں پڑھ چکے تھے وہ ختم ہو گئے۔ اب آپ کا دل کرے یہیں پہ اتحیات بیٹھ کے نماز مکمل کر لو، یہ نفل ہیں، آپ کا دل کرے ایک اور ملا لو پھر نماز کو مکمل کر لو، بہرحال یہ نماز نفل بن گئی۔ جو فرض آپ پڑھ رہے تھے وہ آپ کو دوبارہ پڑھنے پڑیں گے۔ کب؟ جب آخری تشہد چھوڑ کر 5ویں کا کیا کر لیا؟ سجدہ کر لیا، تو ایسی صورتحال میں آپ کے فرض ختم ہو جائیں گے اور دوبارہ فرضوں کو ادا کرنا پڑے گا۔ یہ مسئلہ سمجھنے کے بعد آپ واپس آ جائیے کہ 2 رکعتوں کے بعد 2 سجدوں کے بعد جس وقت انسان اتحیات پہ بیٹھتا ہے تو پڑھتا کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ التحیات معنی ہے کہ ہماری قولی عبادتیں، قولی یعنی زبان سے جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں یا اللہ وہ تیرے لیے ہے، والصلوات اور مولا جو بدن کی عبادتیں ہیں وہ بھی تیرے لیے ہیں، والطیبات اور جو ہماری مالی عبادتیں ہیں مال کے اندر وہ بھی ہے مالک و مولا تیری بارگاہ میں ہی ہے۔ یعنی تینوں قسم کی عبادتیں، التحیات للہ آگے والصلوات والطیبات، یہ تینوں عبادتیں بندے نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں کہ یا اللہ جو عبادتیں میری زبان کی ہیں، میرے بدن کی ہیں، میرے مال کی ہیں، وہ ساری کی ساری تیری بارگاہ میں۔ آگے کا السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے اللہ کے نبی، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت بھی ہو، اللہ کی طرف سے برکتیں بھی ہوں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر، ہم سے مراد ہیں اس کے ساتھ اگر جماعت سے پڑھ رہا ہے تو سارے مقتدی نمازی، اگر اکیلے بھی پڑھ رہا ہے تو سلام ہو ہم پر، مطلب ہم سب مسلمانوں پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے سارے نیک بندوں پر سلام ہو۔ یہ لفظی ترجمہ اب اس کے بعد آ جائیے اس کی وضاحت کی طرف۔ شب معراج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے تو رب ذوالجلال جل شانہ نے پوچھا میرے محبوب میرے لیے اس ملاقات پر کیا تحفہ لے کے آئے ہو؟ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یہ الفاظ سرکار نے اس موقع پر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیے کہ مولا میری قولی زبان کی باتیں، میری بدن کی باتیں، میرے مال کی باتیں وہ ساری کی ساری تیرے لیے ہیں، یہ تحفہ میں تیری بارگاہ میں لے کے حاضر ہوا۔ اب بندہ ہونے کے ناطے بندے کی طرف سے تحفہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کا ہی بنتا ہے،
کوئی اور تحفہ تو اس کی بارگاہ میں بندہ نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ محتاج نہیں کسی بھی شے کا، محتاج تو عبادت کا بھی نہیں ہے، لیکن عبادت ہماری شان ہے، ہمارا فقط فرض نہیں، عبادت کرنا مسلمان کی، ہماری، ہم سب کی شان ہے، اس واسطے کہ بندے کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ اس کی بندگی کرے۔ شب معراج جس وقت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ کریم نے پوچھا تھا نا، اے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ بتائیے کہ میں کن لفظوں کے ساتھ آپ کو شان بخشوں، شرف بخشوں، سعادتیں بخشوں، بما اشرفک کا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں کون سی شان سب سے اعلیٰ لگتی ہے جس شان کے ساتھ میں آپ کو نوازوں؟ تو رب کریم کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا تھا، بنسبتی الیک بالعبودیت، یا اللہ مجھے اپنا بندہ کہہ کے ہی پکار لے۔ سمجھ آئی نا کہ یا اللہ مجھے اپنا بندہ کہہ کے پکار۔ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے پسند لفظ لگتا ہے وہ کیا ہے کہ مولا مجھے اپنا بندہ کہہ کر پکار، بنسبتی الیک بالعبودیت۔ پھر رب نے جب قرآن میں ذکر کیا شب معراج کا تو اللہ نے سبحان الذی اسری بعبدہ ہی کہا، نہ بے نبی ہی کہا، نہ بے رسول ہی کہا، بلکہ بے عبد ہی کہا کہ اللہ کے محبوب کی عرض بھی یہی تھی کہ مولا مجھے اپنا بندہ کہہ کے پکار۔ تو لفظ عبد کے ساتھ رب نے اپنے محبوب علیہ السلام کو یاد کیا۔ ثابت یہ ہوا کہ بندے کی 100 سٹیٹس ہوں، 100 مقام ہوں، لیکن بندے کی شان ہے بندگی۔ اللہ کا عبادت گزار ہونا یہ بندے کی شان ہے۔ اس واسطے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کا تحفہ پیش کیا، تو رب ذوالجلال جل شانہ نے عبادت کا نہیں، کیونکہ وہ تو رب ہے، سارا جہان ساری مخلوق نے اس کی عبادت کرنی ہے، وہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، سب کا وہ معبود ہے، سارے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے اپنی طرف سے کیا تحفہ پیش کیا؟ اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، عبادتوں کا تحفہ آپ لے کر آئے ہو، میری طرف سے سلام کا تحفہ میں آپ کی بارگاہ میں دے رہا ہوں۔ اللہ نے سلام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پیش کیا۔ اب یہ ہے اس موقع پر گفتگو کہ سلام اللہ کی طرف سے، عبادات کا نذرانہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، لیکن یہ الفاظ، یہ ادائیگی رب کریم جل شانہ کو اتنی پسند آ گئی کہ رب نے چاہا کہ جب بھی نمازی اپنی نماز ختم کرنے لگے، جو میرے محبوب کا نذرانہ تھا وہ بھی پڑھے، اور جو میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا تھا وہ بھی اپنی زبان سے ادا کرے۔ تو نماز کا یہ حصہ بن گیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم نے بندوں پر لازم کر دیا، اور صحابہ اکرام علیہم الرضوان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں یہ تحیات پڑھنا یوں سکھاتے تھے جیسے قرآن کی سورتیں سکھاتے تھے۔ آیتیں نازل ہوتی نا تو قرآن مجید کی، تو اللہ کے محبوب صحابہ کے یوں ہاتھ پکڑ کے، استاد شاگرد کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے ہر کسی کے سمجھانے کا، کچھ باتیں اشاروں سے سمجھائی جاتی ہیں، کچھ باتیں زبان سے دہرائی جاتی ہیں، کچھ باتیں ہاتھ پکڑ کے بچوں کو سمجھائی جاتی ہیں۔ سرکار صورتیں قرآن مجید کی جس طرح ہاتھ پکڑ کے اپنے صحابہ کو سکھاتے تھے، صحابہ فرماتے ہیں سرکار نے ہمیں التحیات پڑھنا اسی طرح سکھایا۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا تشہد جو ہم ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سکھایا ہوا ہے۔ الفاظ کے بعد اب آ جائیے روح نماز کی طرف۔ روح نماز کے اعتبار سے یہ الفاظ جو ہم اپنی نماز کے بالکل اینڈ پہ پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ مولا ہماری زبان کی باتیں، ہمارے بدن کی عبادتیں، ہمارے مال کی عبادتیں، مولا ساری کی ساری تیری بارگاہ میں ہیں۔ یہ یاد رکھنا، زبان کی عبادت فقط اللہ اللہ کرنا نہیں،
زبان کی عبادت صرف ذکر و تسبیح قرآن کی تلاوت نہیں، اللہ کریم نے یہ سلسلہ بڑا وسیع رکھا ہے۔ زبان کی عبادت یہ بھی ہے کہ آپ اپنی میٹھی زبان کے ساتھ کسی مسلمان بھائی سے بات کرو، اس پہ بھی اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے نا کہ اپنی اچھی گفتگو کے ساتھ، میٹھے لہجے کے اندر، پیار بھرے انداز کے ساتھ کسی مسلمان بھائی سے بات کرو، اور آپ کی گفتگو سے اگلے مسلمان بھائی کا دل خوش ہو گیا، رب اس پہ ثواب عطا فرما دے گا۔ یہ بھی زبان کی عبادات میں شامل ہے کہ یہ انسان کی زبانی عبادت ہے کہ انسان زبان کے ساتھ ایسے ہی کسی کو نیکی کی بات بتا دی، چنگا کام دسیا، یہ بھی زبان کی عبادت ہے۔ کسی کو برائی سے منع کر دیا، یہ بھی زبان کی عبادت ہے۔ کسی شخص نے، آپ روڈ پہ بیٹھے ہیں یا سفر کر رہے ہیں، مسافر نے چلتے ہوئے آپ سے کوئی راستہ پوچھ لیا اور آپ نے صحیح طریقے سے اسے راستے کی رہنمائی کر دی، یہ بھی زبان کی عبادت ہے، یہ بھی زبان کی عبادت ہے۔ اللہ کریم نے یہ سلسلہ بہت زیادہ وسیع رکھا، اور آپ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ اگر کسی مسلمان بندے کے دل میں اثر انداز ہو جاتے ہیں تو اس زبان سے نکلے ہوئے جملوں کے صدقے سے اگلے بندے کے دل پہ جو اثر ہوا، اس کے صدقے سے رب بولنے والے کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ شرح الصدور کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک خطیب کی، واعظ کی، تقریر کرنے والے کی بات ذکر فرمائی کہ ایک شخص تھا جو تقریریں کرتا، خطاب کرتا، لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتا، لیکن اس کا اپنا عمل کوئی نہیں تھا، اپنا عمل کوئی نہیں تھا۔ زبان سے لوگوں کو نصیحتیں کر دیتا، اچھی باتیں سنا دیتا، لیکن خود اپنے کہے پر عمل کوئی نہیں کرتا تھا۔ مرنے کے بعد جس وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اس کا معاملہ اس کے مرنے کے بعد کسی کو آ کے اس نے خواب میں بتایا ہوگا، تو اللہ کریم جل شانہ نے اس سے ان لفظوں سے مخاطب کیا، یا شیخ السوء، اے بدکار بڈھے، اے بدکار بوڑھے، تو کیا عمل لے کے آیا ہے؟ اب اس کے پاس کردار کے لحاظ سے کچھ بھی نہیں تھا، اپنا عمل اس کا تھا کوئی نہیں، تو خاموش ہو گیا۔ رب کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا، میرے بندے میں نے تیری بخشش فرما دی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ میرے بندے میں نے تیری بخشش فرما دی ہے۔ عمل کے جواب میں اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لیکن بخشش اللہ کریم جل شانہ نے فرمائی۔ مولا کیسے؟ تو رب کریم جل شانہ نے فرمایا، دیکھو زبان کی عبادت، اللہ کریم جل شانہ نے فرمایا کہ تو نے ایک جگہ پہ کیا خطاب، تیرا خطاب سننے والے لوگوں میں ایک گناہ گار بندہ بھی موجود تھا، اور تیری گفتگو سن کر اس گناہ گار کو اپنے گناہ کا احساس ہو گیا، اور گناہ کے احساس پہ اسے ندامت و شرمندگی ہوئی، اور اس ندامت و شرمندگی کی وجہ سے اس کے دل میں توبہ کا خیال پیدا ہوا کہ میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگوں۔ وہ وہیں بیٹھا بیٹھا رو پڑا، اور اس کی آنکھ سے آنسو گرا، اور اس نے رو کر مجھ سے معافی مانگی۔ اب معافی تو اس نے مانگی تھی، رب فرماتا ہے کہ کلا انہوں نہیں بخشیا، پھر جس مجلس میں بیٹھ کر وہ رویا تھا میں نے پوری محفل کو بھی بخش دیا، اور فرمایا اس محفل میں خطاب تیرا تھا تو میں نے کہا پوری محفل کو بخشا ہے، تو بولنے والے کی بھی بخشش فرما دی۔ یہ ضروری نہیں ہوتا، میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں، ضروری نہیں جو یہاں پہ بیٹھا ہے وہی بڑا ہو، اس مالک کے دربار میں پتہ نہیں کوئی وہاں پہ بیٹھا ہو وہ بڑا ہو، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سجادہ نشین ہو سکتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ مقام نہ رکھتا ہو جتنا رب کے دربار میں اس کے پاس گھٹنے ٹیک کر بڑے بادب بیٹھنے والے کا مقام ہو، ریڑھی لگانے والا کوئی مزدور ہو اور آپ کو خبر تک بھی نہ ہو کہ وہ کتنا نیک ہے، لیکن دربار خداوندی میں اس کے کسی عمل کی وجہ سے اللہ کریم جل شانہ نے اسے بڑا پیارا بنایا ہوا ہو، محلہ معاشرہ علاقہ اس کے رشتہ دار اسے کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں، لیکن بارگاہ خداوندی میں اس کا بہت بڑا مقام ہو۔ مشہور واقعہ ہے، میں اس کو تفصیلاً تو نہیں اشارتاً عرض کروں گا۔ ایک
حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، تو وہ حج پہ گئے تو اس دوران انہوں نے سنا کہ دو فرشتے آپس میں بات کر رہے تھے کہ اس سال اتنے لوگ حج پر آئے، خرچہ کر کے آئے، سفر کر کے آئے، پر حج کسی کا قبول۔ پھر انہوں نے سنا کہ وہی فرشتوں میں سے ایک فرشتے نے کہا کہ عمل کے اعتبار سے تو کسی کا مقبول نہیں تھا، لیکن بصرہ کے علاقے میں ایک موچی ہے، اس کی وجہ سے رب نے ان کا بھی قبول کیا ہے، ان ساریاں دے حج دا ثواب رب نے ان کو بھی عطا فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں میں نے دل میں یہ بات محفوظ کر لی، یاد کر لی، واپس پلٹا تو پوچھتے اس بصرہ کے اس موچی جو جوتیاں سینے والا، اس کا گھر پوچھ کر اس کے پاس پہنچا تو میں نے کہا بھئی میاں تیرا عمل کیا ہے؟ اور تیرے عمل کے چرچے فرشتوں میں بھی ہو رہے ہیں، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تیرا عمل کیا ہے؟ تو پہلی گفتگو میں تو اس نے سنا تو اس نے یہ کہا کہ عمل کا کیا پوچھتے ہو، دیکھ نہیں رہے کہ دکانداری کون سی کر رہا ہوں، جوتے سینے والا ہی کام ہے؟ انہوں نے کہا یہ کام نہیں پوچھ رہا، اندر کھانے کا عمل پوچھ رہا ہو۔ ٹھیک ہے، مقام ان ظاہری کاموں کی وجہ سے نہیں نہ بنتا، اللہ کی بارگاہ میں قبولیت اندر والے کاموں کی وجہ سے بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مقبول بناتا ہے اس باطنی عمل کے صدقے سے۔ کہا اپنا عمل کوئی بتاؤ، نے کہا عمل تو کوئی نہیں تھا، میرا عمل تو کوئی نہیں ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنا، جو بڑے ہوتے ہیں نا ان کی زبان کے لفظ بھی یہ ہوتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں، لیکن رب کے دربار میں وہ بہت کچھ ہوتا ہے۔ جو اپنی زبان سے بڑا بننے کی کوشش کرتے ہیں ان کے پلے کچھ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، کہتے نہیں بھئی ڈھول اندروں خالی ہی ہوندہ، تو جو اپنی زبان سے بڑا بنتے ہیں ان کے پلے کچھ نہیں، لیکن جو انہوں نے وہ تھا بڑا کچھ، لیکن کہتے ہیں میرے پاس کوئی عمل نہیں۔ مالک بن دینار نے کہا یہ بتاؤ حج کیا ہے؟ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا یہ حسرت تھی صحیح میرے دل میں نے اپنے مزدوری سے اپنی آمدنی سے چند پیسے سائیڈ پہ رکھ کر جمع کیے ہوئے تھے حج کے لیے رقم، لیکن میری زوجہ امید سے تھی، حج کے قافلے جا رہے تھے، پڑوس کے گھرانے سے گوشت ابلنے کی خوشبو آئی تو میری زوجہ نے کہا گوشت لے کے آؤ، تو میں نے اس سے جا کے مانگا تو اس نے کہا بھائی ساڈے واسطے حلال ہے تو تھوڑے واسطے حرام ہے، میں آپ کو نہیں دینا چاہتی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم بھی مسلمان ہے میں بھی مسلمان ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تیرے لیے حلال ہو میرے لیے حرام ہو؟ تو اس نے بتایا ہمارے گھر میں اتنے دنوں کا فاقہ تھا، بچیوں کا باپ مر گیا ہے، کھانے پینے کے لیے تھا کچھ نہیں، تو آج ایک مردار کا گوشت کاٹ کے لے آئی ہوں، وہ گھر میں پکا رہے ہیں، ہم تو فاقے سے ہیں، ہمارے لیے کھانا جائز ہے تمہارے لیے تو جائز نہیں ہے۔ کہتے ہیں گھر میں آیا، دل میں خیال پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ ہوں حج تے جاواں یا اس غریب کی مدد کروں، حج پہ جاؤں یا اس غریب کی مدد کروں۔ اے بھائی دو مقابلے، ایک ہوتا ہے انسان کا عقل، انسان کی سوچ، انسان کا دماغ، اور ایک طرف اللہ کریم نے ضمیر بھی رکھا ہوا ہے۔ یہ ہے ہر انسان کو ہے، جنہیں ہم بیٹھے ہیں سارے کے سارے یا بعد میں بھی جنہوں نے آنا ہے، سب کے پاس جن کو انسان بنایا رب نے عقل بھی دی ہے، ضمیر بھی دیا ہے۔ عقل کچھ بولتی ہے اور ضمیر سیدھی طریقے سے دروازہ کھٹکا ضرور دیتا ہے۔ اب بندے کی اپنی مرضی کے ضمیر کی مانے یا اپنے جو ہے عقل اور نفس کی مان کے چلے، تو ذہن میں آ رہا تھا بھائی سفر کر کے جا، سارے لوگوں کو پتہ لگ سی بھائی حج کر کے آیا، لیکن ضمیر کہہ رہا تھا بھائی یہ کیسی بات ہوگی کہ تم حج پہ چلا جا رہا ہو تو پڑے سی بھوکا مار رہا ہو۔ تو انہوں نے اپنے جو ضمیر کی بات تھی اس کو مانا، اور جو رقم حج کی جمع کی ہوئی تھی کہا کہ وہ میں نے اٹھائی پڑوسی کو جا کے دے دی، کہا تمہارا فاقہ تو ختم ہونا، راشن لے آؤ، پھر بھی جب ضرورت پڑے تو بتا دینا، کچھ نہ کچھ حل کر لیں گے۔ ان کو جا کے دے دیا۔ مالک بن دینار نے کہا بھائی شاباش ہے تجھے، تیرے اسی عمل کے صدقے سے اس سال جتنے حاجی حج پہ گئے رب نے سب کا حج اگر قبول کیا ہے تو تیرے صدقے سے قبول کیا ہے، تو ان کے حج کا ثواب بھی رب نے تجھے عطا فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے دربار اقدس کے اندر اللہ کسی عمل کو بھی قبول کر لے۔ ٹھیک ہے، بات دور چلی گئی، ہم اتحیات پہ تھے۔ التحیات للہ، زبان کی ساری عبادتیں یا اللہ
تیری ذات کی خاطر ہیں، اور وسعت ہے اس عبادت۔ آگے ہے بدنی عبادتیں، مولا تیری ذات کے لیے جن عبادتوں میں اے بدن استعمال ہوتا ہے نا، وہ ساری کی ساری۔ اور بدنی عبادتوں میں صرف یہ نہیں قیام کر لیا، رکوع کر لیا یا سجدہ کر لیا۔ اکثر اوقات صوفی جو بناوٹی صوفی بنتے ہیں ان کے ذہن میں ہوتا ہے بس نماز نہ پڑھنی ہے یہ عبادت ہے، اور باقی کاموں کو کوئی نیکی نہیں سمجھتے۔ نہ، بدن کی عبادت یہ بھی ہے کہ اس بدن کے ساتھ، پاؤں کے ساتھ چل کر کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جاؤ، یہ بھی اس بدن کی عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ کسی دکھی کے پاس جھٹ بیٹھ جاؤ اور اس کے دل کو تسلی دے دو، یہ بھی بدن کی عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ کسی مزدور جس کو لوگ کچھ بھی نہیں سمجھتے اس کے پاس بیٹھ کر اس کے دل کو خوش کرنے کے لیے اس کے قریب جا کے بیٹھ جاؤ، یہ بھی بدن کی عبادت ہے۔ اللہ کے دربار میں یہ بھی عبادت میں شمار ہوگا۔ اور آپ نے اپنے ہاتھ کے ذریعے سے یا پاؤں کی ٹھوکر کے ذریعے سے راستے میں پڑا ہوا روڑا بھی سائڈ پہ کر دیا، یہ بھی بدن کی عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ آنکھوں سے دیکھا کہ چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے پہ اللہ رسول کا نام لکھا تھا، پڑا زمین پر ہے، چک لیا، یہ بھی بدن کی عبادت ہی ہے۔ کانٹا پڑا تھا راستے میں یا کوئی جھاڑی کی شاخ پڑی تھی وہ اٹھا کے سائڈ پہ کر دی، یہ بھی بدن کی عبادت ہے۔ اللہ کریم نے بڑا دائرہ وسیع رکھا ہے، کمائی ہم نے کرنی ہے، سستی ہماری ہے کہ ہم اس کی ذات نے جس کمائی کا ہمیں سبق دیا وہ کمائی ہم نہیں کرتے۔ جگہ جگہ پہ ہمارے لیے عبادتوں کا راستہ موجود ہے کہ بدن کی عبادت کے ذریعے آپ کسی کے لیے بھی کوئی کوشش کر رہے ہیں، کوئی محنت کر رہے ہیں، تو یہ آپ کی بدن کی عبادت بھی اس کی ذات کی خاطر۔ اور مالی عبادت کہ یا اللہ مال کی بھی جتنی عبادتیں ہیں وہ ساری کی ساری تیری ذات کے لیے ہیں۔ اے دیکھو غریب مسکین کو دینا یہ بھی مالی عبادت، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا یہ بھی مالی عبادت، مسجد مدرسہ پہ خرچ کرنا یہ بھی مالی عبادت ہے۔ اے غور نال سننا اگلی گل، اپنے گھر والے بال بچوں پر بھی خرچ کرنا یہ بھی مالی عبادت ہے۔ بیٹا آپ کا ہے، آپ اس کو کھانا کھلا رہے ہیں، روٹی کا بندوبست کر رہے ہیں، آپ کے لیے یہ ثواب لکھا جائے گا۔ بیوی آپ کی ہے، آپ اس بیوی کے کھانے پینے کا انتظام کر رہے ہیں صحیح طریقے سے، یہ بھی مالی، اس پہ صدقے کا ثواب ملے گا۔ حضرت سعد بیمار ہوئے نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیمار پرسی کے لیے ان کے پاس تشریف لے کے گئے، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یوں لگتا ہے کہ مجھے اس بیماری میں موت آ جائے گی، تو میرا مال بہت سارا ہے، وارثوں میں کوئی اتنے وارث بھی کوئی نہیں ہے، تو میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی ٹوٹل پراپرٹی صدقہ نہ کر دوں، سارے کا سارا مال کیا ہے صدقہ نہ کر دوں اللہ کی راہ میں۔ سرکار نے فرمایا نہیں، سرکار نے کیا فرمایا، یہ بات بھی ذہن میں رکھنا، عموماً پچھلی عمروں میں یہ چاہ چڑھ جاتی ہے لوگوں کو کہ ساری پراپرٹی چکی میں اللہ کی راہ میں صدقہ کروں، لڑائی ہو گئی نا اپنے بچوں کے ساتھ، وارثوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، ذہن میں اندر یہ پلیدی ہوئی کہ میں ان کو محروم کروں تاکہ میرے بعد ان کو کچھ نہ ملے، تو ساری چوکے کہ صدقہ کر رہا ہوں، صدقہ کرنی تھی تو پہلی عمروں میں کیوں نہیں کی؟ اب پچھلوں کو محروم کرنا چاہتا ہے، شریعت مطالعہ اس کی اجازت نہیں دیتی، اسٹامپ لکھ کے دے جائے گا جی میرے مرنے کے بعد اس عمل میں صرف کر دینا، نہ اپنی اولاد کو بھوکا مارنا یہ بھی گناہ ہے۔ سرکار نے منع کر دیا، فرمایا ٹوٹل پراپرٹی بھی صدقہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر آدھی کر دیں، وہاں آدھی کر دوں اللہ کی راہ میں صدقہ؟ سرکار نے فرمایا نہیں، آدھی بھی صدقہ۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ 1/3 حصہ، تیسرا حصہ صدقہ کر دوں؟ سرکار نے فرمایا تیسرا کر سکتے ہو لیکن تیسرا بھی بہت زیادہ، تیسرا بھی زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول اتنی بات لے کے آئے، اس کی زبان سے سوال نکل رہے، سرکار جواب دے رہے، نتیجہ بھی سرکار نے نکالا، فرمایا اپنی اولاد کو بھوکا کنگال چھوڑ کے جانا کہ وہ لوگوں کے سامنے ہتھیلیاں پھیلا کے بیٹھے ہوں، یہ غلط بات ہے۔
فرمایا تمہارے بچوں کو، تمہاری بیوی کو، تمہاری بچیوں کو تمہاری دولت سے جو کچھ کھانے پینے کا ملے گا رب اس پر بھی تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ یا اللہ مال کی بھی جتنی عبادتیں ہیں وہ بھی ساری کی ساری تیرے نام کی ہیں۔ ہماری مالی عبادت اور مالی عبادت میں یہ بھی ذہن میں رکھنا، اللہ کریم بڑا ہی کریم ہے۔ اے کاشتکار لوگ جو دیہاتی ہوتے ہیں، دانے پھینک کے آ جاتے ہیں اپنی زمین کے اندر، یہ گھر میں لیٹا ہوا ہے، حدیث پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے زمین میں سے آسمان کا کوئی پرندہ گزرتے ہوئے نیچے بیٹھ کے کوئی اکا دکا دانہ ہی چگ جاتا ہے نا، وہ زمیندار تو گھر میں لیٹا ہے پر اس پرندے کے دانہ چگنے کی وجہ سے بھی رب اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ آئی سمجھ گئی نہیں؟ ٹھیک ہے، ہم غصے تو ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پھل فروٹ پہ جناب کوے یا لالیاں یا یہ پرندوں نے آ کے توڑ دیے، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے نظر آئے گا کہ اس پہ ثواب کتنا ملا۔ ذہن میں تھا ہی کوئی نہیں بھائی اس پہ بھی کچھ لبے گا کہ نہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل بھی ثواب کے اندر شامل ہو جاتا ہے اور اللہ اس پہ اجر عطا فرماتا ہے، کرم نوازی فرماتا ہے، اس پر اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اگلی حدیث سننا اور بخاری شریف کی، اور یہ بڑی کمال کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑا پالنے والے لوگ 3 قسم کے ہیں۔ گھوڑا پالنے والے لوگ 3 قسم کے ہیں۔ فرمایا کچھ لوگ ہوں گے جن کے لیے گھوڑا گناہ بنے گا، گھوڑا پالنا گناہ بنے گا۔ کچھ ہوں گے جن کے لیے گھوڑا پالنا ان کے گناہوں کی پردہ پوشی کا سبب بنے گا، اور کچھ وہ ہوں گے جن کے لیے گھوڑا پالنا صدقے کا ثواب ملے گا اسے۔ گھوڑا پالنے سے بھی اسے صدقے کا اپنا مال ہے لیکن اسے پالا تو صدقے کا ثواب۔ توجہ سے سننا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ والا گھوڑا کون سا ہے کہ جس گھوڑے کو بندے نے اس نیت سے پالا کہ میری واہ واہ ہو جائے گی کہ میرے پاس اتنی عالی شان سواری ہے۔ آ رہی سمجھ؟ اوکھی آنی کیوں؟ کیونکہ اس دور میں گھوڑا سواری رہی کوئی نہیں نا۔ آج کے دور میں سواری میں، اس زمانے میں گھوڑا بڑی سواریوں میں شمار، امیر زادوں کی سواریاں ہوتی تھیں، جیسے آج کل جو ہے پراڈو وغیرہ یہ بڑی گاڑیاں جو ہیں امیر زادوں کے پاس ہوتی ہیں تو یہ شان و شوکت کا باعث ہوتی ہیں۔ تو اس زمانے میں گھوڑا پالنا بھی یہ تھا کہ ایک بہت بڑے مالدار ہونے کی علامت تھی جس نے اس نیت سے گھوڑا رکھا کہ لوگوں میں میری واہ واہ ہو جائے گی کہ بڑی بڑی سواری تے سوار ہوندا، بڑا ہی مالدار ہے، بڑا۔ سرکار نے فرمایا یہ گھوڑا بروز قیامت اس کے لیے بوجھ بنے گا، گناہ کا باعث بنے گا جس نے اپنی بڑائی کے لیے گھوڑا پالا۔ آگے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گھوڑا وہ ہوگا کہ جس گھوڑے کی اللہ کریم جل شانہ پالے گا یہ، اور اس گھوڑے کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا۔ گھوڑا پردہ پوشی کا، اس کے گناہوں کے ڈھانپنے کا سبب بنے گا۔ وہ گھوڑا کون سا ہے؟ فرمایا جس گھوڑے کو اس کے مالک نے اس نیت سے پالا اللہ کی راہ کے لیے، لیکن اللہ کا کوئی بھی کام تھا، اللہ کے دین کے لیے کوئی بھی ضرورت تھی تو اس نے اس کو کسی بھی موقع پر پالا اپنی ذات کے پاس، لیکن جدن لوڑ پئی کسی دینی شعبے میں تو اس نے کسی موقع پر روکا نہیں، وہاں پہ استعمال کیا، تو یہ گھوڑا اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کا سبب بنے گا۔ نمبر 3، اور یہ بڑے کمال کا آخری حصہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے خریدا ہی اس لیے تھا کہ جب دین کو ضرورت پڑے گی میری سواری کی تو میں اپنا گھوڑا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ سے نہیں نہ منگنا، نہ ہی اللہ تعالیٰ کو مجبوری کی ضرورت پڑنی ہے، مراد ہے کہ دینی کاموں کے لیے میری سواری کی ضرورت پڑی تو میں اپنی سواری پال بھی اسی نیت سے رہا ہے کہ جب بھی دین کے لیے، پچھلے میں اس میں فرق یہ تھا کہ وہاں پہ رکھا اپنی ضرورت کے لیے تھا، لوڑ پوے ہاتھ دے دیندا ہے، جہاں پہ تھا کہ اپنا ناشاں کوئی نہیں، نیت بھی یہ ہے کہ یہ اس کام کے لیے ہے،
اللہ کے لیے وقف ہے، اللہ کی ذات کے لیے، دین اسلام کے لیے، مسلمانوں کو جو جو کام کی ضرورت پڑے گی اس کے لیے رکھا۔ اب توجہ سے سننا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلّا، گھوڑا ثواب کا باعث نہیں بنے گا، فرمایا جتنا چارہ کھائے گا وہ گھوڑا، اللہ وہ سارا چارہ اس کا وزن بروز قیامت اس کے نامہ اعمال میں رکھے گا، بروز قیامت اس کے نامہ اعمال میں۔ اور جن نے پٹھے گھوڑے کھادے ہونے نا، وہ سارے دے سارے اللہ جمع کر کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے پلڑے میں وزن بنے گا۔ یہ بات کوئی ہلکی سی تو نہیں نا۔ اور فرمایا ساری زندگی اس گھوڑے نے جتنا پانی پیا، اس پانی کا بھی سارا وزن اس کے نیکیوں کے پلڑے میں جائے گا۔ آئی سمجھ؟ اور اگلی بات اس سے بھی پیاری، سرکار نے فرمایا اس نے اپنی زندگی میں، اس گھوڑے نے جتنی لید کی، اے ویکھو نا نیت دے نال کتنا فرق پی گیا۔ پلید چیز ہے لید، ٹھیک ہے، اس سے نفرت کی جاتی ہے، فضلات میں ہے، لیکن جس بندے نے اس نیت سے خریدا تھا کہ یہ اسلام کے لیے ہی ہے، فرمایا اس کی لید پر بھی اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے، وہ بھی نام اعمال میں جائے گی اس کے، اور اس پہ بھی اسے ثواب اور اجر ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت یہ بات فرمائی، قربان جائیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے مزاج شریف پر، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نیکی والا اور جو ثواب والا معاملہ ہے یہ صرف گھوڑے میں ہے یا باقی جانوروں میں بھی ہے؟ آ گئی سمجھ کے نہیں؟ انہوں نے پوچھا گدے کے معاملے میں بھی یہی ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کو دو حصوں میں تقسیم کر کے دیا۔ پہلے تو یہ فرمایا بھائی جتنا رب نے مینوں دسیا سی میں تانوں دس دیتا، کہ ساتھ یہ وضاحت کر دی کہ اب میں گھوڑے کا پھر بتاؤں تو کوئی اٹھ کے پوچھ لے گا بھائی گائے کا، پھر گائے کا بتاؤں تو کوئی بکری کا پوچھ لے گا۔ تو سرکار نے پہلے جو ہے جواب کے حصے میں تو یہ فرما دیا کہ جتنا رب نے مجھے بتایا تھا وہ تو میں نے بتا دیا، لیکن دوسرے پہلو میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، فرمایا دیکھو نیکی ذرہ برابر بھی ہو تو اللہ کسی کی بھی ضائع نہیں فرماتا، مطلب جو بھی ہو، صرف گھوڑا، بکری، گائے، بھینس، کچھ بھی ہو جو آپ نے اپنی ضرورت کے لیے خریدا تھا، اس میں ان نیتوں کی وجہ سے اللہ کریم جل شانہ مختلف انداز میں اپنے بندوں کو اجر عطا فرما دے۔ اس میں آپ کی سائیکل، موٹر سائیکل، ٹھیک ہے، آپ کی گاڑی، آپ کی ریڑھی، ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، بس نیت کا اعتبار ہوگا، نیت کا فرق ہوگا تو اس کے حساب سے رب کریم جل شانہ اجر عطا فرمائے گا۔ آگے چلیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی، معنی ہے سلام ہو آپ پر اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ لفظ ہے کہ سلام ہو آپ پر، یہ آپ پر کا لفظ اس کے لیے بولا جاتا ہے جو سامنے ہو، جو سامنے نہ اس کے لیے اس پر یہ لفظ بولا جاتا ہے، تو ہوتا سلام ہو ان پر، لیکن لفظ ہے سلام ہو آپ پر۔ کچھ حضرات نے یہاں پہ سوال اٹھایا محدثین نے کہ سلام ہو آپ پر کیوں کہا؟ صیغہ غیب کا نہیں بولا، مخاطب کا حاضر کا صیغہ بولا، تو کیا سرکار کی ذات ان کے سامنے ہے؟ اب بخاری شریف کی شرح میں بھی اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی جو یہاں پہ بات کی بڑی توجہ سے، اور اسی ایک پہلو کی وجہ سے جب میں نے شروع میں بھی پہلے بھی روح نماز کا موضوع سٹارٹ کیا تھا نا، تو یہ چیز تھی اصل میں روح نماز کی بتانے کی خاطر۔ اب امام غزالی اور کئی شارحین بخاری یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ اس نے یہ کیوں کہا کہ آپ پر سلام ہو اے اللہ کے نبی، اس کی وجہ اور حکمت پتہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ نمازی قیام میں اللہ اکبر کہہ کے اللہ کی بارگاہ کی طرف سفر سٹارٹ ہوا تھا، تو ثنا پڑھی، قرات کی، اور قرات کرنے کے بعد رکوع میں گیا، عاجزی اللہ کے قریب چلا گیا، رکوع کے بعد سجدے میں گیا۔ حدیث پاک ہے کہ سجدے میں بہت ہی رب کے کیا ہو گیا؟
حدیث پاک ہے نا، سجدے کے اندر اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو گیا۔ اب ڈبل سجدہ کر لیا تو گویا کہ رب کی بارگاہ اقدس میں نمازی پہنچ گیا۔ سمجھ آئی کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ 2 سجدوں کے بعد تشہد تک نمازی بارگاہ رب العزت میں پہنچ گیا۔ جس وقت پہنچا تو تیرے میرے دروازے پہ آنے والوں کا دستک دینا یہ ہوتا ہے کہ ٹھک ٹھک کر کے آواز دیتے ہیں یا بیل بجاتے ہیں۔ اب بارگاہ رب العزت میں پہنچا کہ وہاں پہ ٹھک ٹھک سے تو آواز ہی کوئی نہیں، وہ تو لامکانی ذات ہے، مکانوں سے پاک ذات ہے، کوئی کمرہ نہیں تے نہ ہی کوئی دروازہ ہے، لیکن بارگاہ رب العزت میں پہنچا تو اب دستک دینی تھی تاکہ اندر کی حاضری کی اجازت ملے۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں، شارحین بخاری فرماتے ہیں کہ نمازی نے دستک دی ان لفظوں سے باہر کھڑے ہو کے التحیات للہ، یا اللہ زبان کی ساری عبادتیں تیرے لیے، مولا میرے بدن کی عبادتیں تیرے لیے، یہ دستک تھی۔ مولا میری مال کی بھی ساری عبادتیں، جب اپنا سب کچھ اس کے بارگاہ میں نثار کر چکا نا تو اس نے پردے ہٹا دیے، پردے حجابات ہٹ گئے۔ اب گیا تھا بارگاہ رب العزت جل وعلا شانہ نے اس کے انوار و تجلیات کی زیارت کرنے، لیکن جب اس بارگاہ میں پہنچا تو اس بارگاہ میں نظر آیا کہ رب کا یار بھی رب کے حریم قدس میں موجود ہے۔ یہ لفظ ہیں عربی کے، فیض الحبیب فی حرم الحبیب حاضرون، کہ یار اپنے یار کے حرم پاک میں موجود پایا۔ سرکار کی وہاں پہ زیارت ہوئی تو حضور کو دیکھتے ہوئے کہا السلام علیکا ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے اللہ کے نبی۔ اب آپ کو سن کے لذت آئی تو ذرا ذہن میں تصورات کی دنیا میں جا کے سوچو تو صحیح کہ ہماری تو ٹکریں ہیں نا، ٹھوکریں ہیں ہماری۔ کامل نماز پڑھنے والے اگر 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر کر پلٹتے ہیں، رب کے جلوے بھی دیکھ کے آتے ہیں، مصطفیٰ کریم کی زیارتیں بھی کر کے آتے ہیں، ان کے لیے پھر 2 رکعتیں قیمتی کتنی ہوتی ہوں گی، ٹھیک ہے نا؟ تبھی تو تلواریں سر پر بھی ہوں، سجدہ نہیں چھڑنا، ٹھیک ہے؟ کتنی مشکل بھی ہو انہوں نے پھر عبادت کو چھوڑا نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ نماز والی عبادت وہ تھی کہ حریم قدس میں رب کی بارگاہ اقدس میں پہنچایا اس نماز میں، اور وہاں پہ دیکھا تو مصطفیٰ کریم جل شانہ، مصطفیٰ کریم کی اور اللہ جل شانہ کے انوار و تجلیات کی زیارت ہوئی تو حضور کی بارگاہ میں سرکار کو اپنے سامنے سمجھ کر، لفظ ہیں جی امام غزالی کی، احضر شخصہ الکریم فی نفسہ ہی، کہ نمازی نماز میں جس وقت السلام علیکا ایھا النبی پڑھ رہا ہو تو اس کے دل میں نیت یہ ہو کہ گویا کہ میں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوں، گویا میں حضور کے دربار میں حاضر ہوں، سرکار میرے سامنے جلوہ گر ہیں، میں حضور کی بارگاہ میں سلام نیاز پیش کر رہا ہوں۔ ہن نماز کی لذت بڑھ جائے گی کہ نہیں؟ اب سمجھو کہ نماز مومن کی، ٹھیک ہے، سلام حضور کے دربار میں پیش کیا اور مقبولیت کی جگہ تھی تو کہا السلام علینا، مولا ساڈے تے بھی سلام ہوئے، اپنے لیے بھی کیا ہے سلامتی کی دعا مانگی، اور آگے کیا کہا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے سارے نیک بندوں پر بھی، اللہ کے سارے نیک بندوں پر بھی۔ نماز ٹوٹ گئی یہ نال بلا ایتے پڑھنا تے نماز پوری ہونی، نماز ایتے نال ٹوٹنی نہیں، اللہ کے سارے نیک بندوں پر سلام ہوں، نماز ٹوٹی تو اے والا عباد اللہ صالحین میں بابا فرید آئیں گے کہ کوئی نہیں، داتا علی حجویری، خواجہ اجمیری، ٹھیک ہے، یہ سارے بزرگ عباد اللہ صالحین تو نماز میں رکھ کر اللہ اپنے پاکیزہ بندوں کے پاس اس بندے کی زبان سے سلام بھجوا رہا ہے۔ حاضر وہاں پہ ہوا تھا لیکن رب نے اس کی زبان سے کہا کہ سلامتی اپنے لیے بھی مانگ اور سلام کی دعا اللہ کے سارے نیک بندوں کے لیے بھی مانگ۔ اب
جگہ آ گئی تھی وہ کہ جس جگہ پر پہنچا تو اسے اس بات کا احساس ہو کہ میں اس مقام پر پہنچا ہوں تو ساری طاقت میرے ایمان کی ہے، تو اس وقت ایمان کا سرٹیفکیٹ اور ایمان کی جو گواہیاں تھیں وہ اپنی زبان سے بولے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، کہ یہ ایمان کی گواہی وہاں پہ بولے اور اللہ کی بارگاہ میں کہے کہ مولا میں گواہی دیتا ہوں تیرے سوا کوئی بھی عبادت کا مستحق، اور پھر یہ بھی کہے یا رسول اللہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے بھی ہو، آپ اللہ کے۔ جگہ تھی بابرکت مبارک جگہ تھی، تو رب نے چاہا، رب کے دین نے چاہا بھائی ایتھے دعا بھی کر کے جاوے، یہاں پر دعا بھی کر کے جائے، اور دعا کا طرہ امتیاز یہ ہے کہ دعا کے شروع میں آخر پہ درود پاک ہو، تو رب نے کہا چل بھائی ہوں درود بھی پڑھ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی بھی پڑھایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ دعا سے پہلے ورد زبان درود پاک کو بنایا گیا، اور یہ بات ذہن نشین رکھنا کہ درود پاک وہ عبادت ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جا کے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل کردہ کثرت نال تواڈے تے درود پڑھاں، دل کرتا ہے کثرت سے آپ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کروں، فقم اجعل لک من صلاتی، اے تے دسو بھائی 24 گھنٹے میں کتنا ٹائم درود نو دیواں۔ اے بھائی سارے حضرات جا کے اس بات کو سننا ہے توجہ کے ساتھ، کہا کہ کتنی دیر میں آپ کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کروں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ما شئتا، جتنا تیرا دل کردہ، جتنا تیرا دل کردہ، کثرت نال پڑھ۔ اب اس غلام نے وضاحت میں کہا اور ربو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ 24 گھنٹے تو چوتھا حصہ تواڈے لئی درود دا کڈ لیواں، کتنا بننا بلا؟ 6 گھنٹے۔ کتنا؟ میں 6 گھنٹے مختص کر دوں آپ کے لیے درود کے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے تے چنگی گال، لیکن فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر ودائیں گا تو وہ بھی بہتر ہے۔ توجہ ہے، اگر بڑھا لوگے تو وہ بھی کیا ہے؟ بہتر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ادھا نصف، اب کتنے بن گئے 24 میں سے؟ 12 گھنٹے پڑھ لیں وہاں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، سرکار نے فرمایا ہے اے بھی چنگا کام، لیکن ودائیں گا تو اور چنگا ہوئے گا، بڑھا لے تو اور بھی بہتر ہے۔ اس غلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر 2/3 یعنی 12 16 2/3، کیونکہ تہائی 24 کا 8 ہے تو 2/3 کتنے بن گئے؟ 16 گھنٹے۔ 16 گھنٹے پڑھ لوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تے چنگی گل، فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر اس سے بھی بڑھا لے گا تو یہ تیرے لیے بہت زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ اب غلام کھل کے بولا، اس نے عرض کیا اجعل لک صلاتی کلہا، یا رسول اللہ پھر 24 گھنٹے ہی تواڈے تے درود ہی پڑھ سوں، میں سارا ٹائم تواڈی بارگاہ ہے درود پاک کا نذرانہ ہی پیش کروں گا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دیا؟ اے بھائی پیروں کے سب سے بڑے پیر کا اور نبیوں کے نبی کا امام المرسلین کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، حدیث ہے ترمذی کی، میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، کسی اور سے وظیفہ پوچھنے کی بجائے سرکار نے جب اس نے کہا نا عرض کیا یا رسول اللہ پھر میں سارا ٹائم درود پاک کو دوں گا، تو سرکار نے فرمایا اذن یکفی ہمک و یکفر لک ذنبک، فرمایا پھر تیرے سارے غم رب مٹا دے گا، تیرے سارے غم رب مٹا دے گا تے تیرے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ اے 2 چیزاں چاہیے اور ہی کچھ ود چاہیے، اللہ دی بارگاہ چو معافی لب جاوے تے دنیا دیاں پریشانیاں آخرت دیاں پریشانیاں تو اللہ نجات دے دے وے، اے 2 چیزاں نا اور کی لبدا۔ سرکار نے فرمایا جس فل ٹائم درود پاک کے لیے دے گا تے تیرے سارے غم رب مٹا دے گا۔ اے شکوے غموں کے کرنے کی بجائے ایک تسبیح لے لو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کاج میں مصروف ہو، ہاتھ کار والے تے دل یار والے۔
ٹھیک ہے، کام بھی کرتے رہو، زبان سے درود پاک بھی پڑھتے رہو، اور کوئی یہ نہ سمجھے جی 24 گھنٹے درود سی تو نمازاں کوئی نہیں سن پڑھ دے، نہ یہ غلط بھی نہ سوچنا۔ مطلب یہ تھا کہ جو فراغت کا ٹائم ہے وہ سارے کا سارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں درود پاک پڑھوں گا، جس وقت تک زبان چلتی ہے تو سرکار نے فرمایا سارا ٹائم پڑھ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ تیرے غموں کو مٹا دے گا، تیرے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ آگے سننا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے جا کے پوچھا بھائی حضور فتنیاں دا دور آیا کہ سچا بندہ پہچاننا ہوئے، تو آپ نے فرمایا سچے لوگ فتنوں کے دور میں اہل السنہ و جماعت ہوگی۔ کون ہوں گے؟ سنی لوگ۔ پوچھا کہ یا حضرت سنی دی پہچان کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنی کی پہچان یہ ہوگی کہ کثرت سے میرے نانے پہ درود پڑھتے ہو، کثرت کے ساتھ میرے نانا جان پر درود پاک پڑھتے ہوں گے، یہ سنی کی پہچان ہوگی۔ بھائی وظیفہ بنا لو اپنا، ٹھیک ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر حال میں سلام درود کا نذرانہ حضور کی بارگاہ اقدس میں جا رہا ہو۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا نا بھائی شاعر مشرق کا لقب تمہیں ہی ملا، حالانکہ مرزا غالب فن شاعری میں تم سے ڈاڈا تھا، اور داغ دل بھی تو تمہارا استاد ہے شاعری کے فن میں، لیکن شاعر مشرق تمہیں ہی کہا گیا، اور جتنی مقبولیت تمہیں حاصل ہوئی ان میں سے کسی کو نہیں ہوئی، وجہ کیا ہے؟ تو علامہ اقبال نے کہا مینوں لگدا کہ میری فن شاعری کا کمال نہیں، میں جتنی کثرت نال حضور دی بارگاہ تے درود پڑھیا، یہ جو کچھ مجھے ملا ہے صدقہ سرکار کی ذات پہ درود پاک کا۔ ٹھیک ہے، تو یہ وظیفہ بنا لینا۔ نماز کے اندر ہم نے درود پاک پڑھا، اب اس کے بعد آ گئی دعا۔ دعا کوئی بھی آپ مانگ سکتے ہو، لیکن دعا قرآن والی ہو یا حدیث پاک والی ہو، اپنے کولو عربی بنا کے دعا شامل نہیں کرنا۔ درود پاک کے بعد آپ پڑھ سکتے ہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب، یہاں تک یہ دعا قرآنی ہے، یہ آپ پڑھ سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، یہ اس جگہ پہ کوئی بھی دعا اذهب الباس رب الناس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک لا یغادر سقما، یہ حدیث پاک میں بیماری سی تندرستی کی دعا ہے، یہ بھی پڑھ سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، دعائیہ مقامات پہ آپ کوئی بھی دعا کے الفاظ پڑھ سکتے ہو۔ عام طور پہ ہم پڑھتے ہیں رب جعلنی ومن ذریتی۔ نماز اختتام کو پہنچ رہی تھی تو عرض کیا مولا مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، مولا مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، تو میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا وتقبل دعا، یہ دعا قبول کرو، اور آگے ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ مجھے بھی بخش اور میرے ماں باپ کو بھی۔ تھوڑا غور کرو، دعا کے اندر چاہیے تو تھا کہ ماں باپ کے لیے دعا پہلے ہوتی، اپنے لیے بعد میں ہوتی، لیکن جو قرآن میں یہی دعا ہے، لفظ یوں ہی ہے ربنا اغفر لی، پہلے ہے کہ یا اللہ مجھے بخش، پھر کیا ہے میرے ماں باپ کو بخش۔ کیوں بھائی؟ پہلے اپنے واسطے تو پھر ماں پیو واسطے، اینج کیوں؟ پتہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ نے بڑی حکمتوں والی ساری باتیں فرمائی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ رب چاہتا ہے بھائی اٹیسٹڈ قبولیت والی دعا تیری ہو نا والدین کے لیے۔ کیوں؟ یہ ماڑی زبان نال منگی کہ آپ ہی تیری بخشش نہ ہوئی تو پھر تیری قبول نہیں ہونی، کہ پہلے سٹے ہی ماں باپ کے لیے مانگ لی تو وہ تو رد ہو جائے گی۔ رب نے کہا پہلے مانگنا اپنے واسطے، پہلے مانگ اپنے لیے جو تم دعا کر یا اللہ مجھے بخش۔ جب تم ہو جائے گا نا بخشا ہوا، اب ہو جائے گا اس کی بارگاہ میں مقبول، اب تیری رد نہیں ہوگی۔ ہن مانگ ماں باپ کے لیے، تاکہ ماں باپ کے لیے مانگی جانے والی دعا وہ ہو جو رد ہونے والی۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، یا اللہ سارے مسلمانوں کو بھی بخش یوم یقوم الحساب، جس وقت ساری کائنات تیری بارگاہ میں حساب کے لیے آ کے کھڑی ہوگی، یا اللہ بخش دے۔ دعا ہوئی ختم، اب نمازی نے کیا کہا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر کیا کہا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اے سلام کیوں دیے جا رہا ہے؟ پہلا جمعہ روح نماز کا جس کو یاد ہوگا،
میں نے بتایا تھا کہ جس وقت ہاتھ اٹھائے نا اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کے، ہاتھ اٹھانے کا کیا مطلب تھا کہ دنیا والوں میں چلیا، میرا تہاڈا رابطہ تعلق ختم، یہ دنیا سے رابطہ ختم کرنے کی علامت تھی اللہ اکبر کہنا۔ تو یہ جو دوران نماز جتنا بھی وقت گزرا نا، یہ وقت گزرا اس کا اس جہان میں نہیں، ٹھیک ہے، اس جہان کی پرواز تھی، تبھی تو وہاں سے چکر لگا کے آ رہا ہے نا اللہ کے حریم القدس سے، رسول اللہ سے ملاقاتیں، حضور کی بارگاہ میں سلام نیاز، پھر درود پاک، پھر دعاواں، تو سارا کچھ مکمل کر کے جب پلٹا ہے اب کہہ رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ہے بھائی نماز مومن کی معراج۔ اللہ نے اسی واسطے ہمیں دی کہ روزانہ 5 ٹائم میں اس کی بارگاہ میں حاضری لگوا کر، اس کی بارگاہ میں اپنا ماتھا جھکا کر، اس کی بارگاہ میں نیاز مندانہ انداز پیش کر کے اپنے آپ کو اس رنگ میں ظاہر کرے کہ مولا میں تیرا بندہ ہوں، بندگی میری شان ہے، اور میں اپنی شان کے لیے اور تیری بندگی کی خاطر تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ بھائی گناہ گار جب تک اس کی حاضریاں پوری رہیں بخشا جائے گا انشاءاللہ، حاضریاں پوری رہیں۔ یہ گناہ گار بھی ہوئے تو حاضری بھی چھاڑ دے وے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ ہے کہ سرکشی کر رہا ہے، منہ بھی موڑ رہا ہے اس کے دربار سے، گناہ ہو جاتے ہیں، ہر بندے سے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ حاضری جو ہے نا اس کے اندر کمی نہیں آنی چاہیے۔ یہ پکا معمول بنا لو کہ اس حاضری کے اندر کسی قسم کی کمی نہ آئے، کوئی نقصان نہ ہو، کسی دہاڑے دی رہ نہ جاوے، اوکھا ہوئے بھاویں سوکھا ہوئے، یہ حاضری مکمل کرے، اور پھر یہ نقل کے انداز میں حاضریاں پہنچتے انشاءاللہ وقت آئے گا کہ اصل انداز میں بھی اللہ کریم سجدے کے بعد وہ حاضریاں نصیب کر دے گا۔ اور کامل لوگ تو پھر ہر نماز میں یہ حاضریاں دے کے ہی آتے ہیں، تبھی تو ان کا نماز کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا، بھاویں بیمار ہوں تو بھاویں سکھی ہوں بھاویں دکھی ہوں، وہ ہر حال کے اندر نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک چکر ہے، حاضری ہے اس رب کی بارگاہ میں۔ اور میں یہ بھی کہا کرتا ہوں اکثر اوقات غلط نہیں ہے، عمرہ اس کے گھر کا چکر لگانا ہے، حج میں بھی اس کے گھر کا چکر ہے، اور نماز میں اس کی بارگاہ کی حاضری ہے، نماز اس کی بارگاہ کی حاضری ہے۔ ہم عمرے حج کی تو بڑی سوچتے ہیں کہ اے جڑی سستی، ٹھیک ہے، تو ہے بھی اس نالو اعلیٰ اور افضل کہ وہاں گھر کا چکر ہے اور یہاں اس کی بارگاہ کی حاضری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے بھی انسان کوشش کرے، بھائی غریباں دا حج بھی ہے ہی ہے، تو غریباں دی نماز بھی ہے ہی ہے، یہ مالدار بھی سمجھے نا تو ان کا بھی حج بھی یہی، ان کی نماز بھی یہی ہے۔ ہاں فریضے والا حج ایک دفعہ زندگی کے اندر وہ ہے، وہ لازمی ہے، وہ ضروری ہے، ایک دفعہ کا حج، اور بعد میں جو ہے بندہ تارک نماز بنے اور ادھر سے عمروں پہ زور دیے جائے پھر فائدہ کھ نہیں ہونا، ٹھیک ہے، پھر حج کا بھی کیا فائدہ ہوگا۔ مین چیز یہ ہے کہ انسان اپنی یہ حاضری اس کی تعداد پوری کرے، اس کی تعداد پوری ہوئی تو انشاءاللہ چھوٹا چھوٹا سا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں اونچے درجے اور مقام تک لے جائے گا۔ دعائے رب کریم میری آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔